السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایسے درود کے حوالے سے بات کروں گا جو عوام میں بہت مشہور ہیں، یعنی عوام میں درود حبیب کے نام سے ایک درود شریف بہت مشہور ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اب اس درود حبیب کی حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس درود حبیب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ درود قرآن و حدیث سے ہرگز ثابت نہیں۔ اس درود کی کوئی بھی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اس کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب من گڑت اور خود ساختہ ہیں۔ اس درود کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی کسی معتبر ذریعے سے منقول نہیں۔ اس درود شریف میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کو اس نظریے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور یہ درود خود سنتے ہیں۔ تو یہ بات واضح رہے کہ یہ نظریہ قرآن و سنت اور عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف اور غلط ہے، اس لیے اس غیر شرعی نظریے کے ساتھ اس درود کو پڑھنا بھی ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اب اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو اس درود کا مضمون بھی شریعت کے خلاف اور متنازع قرار پاتا ہے، اس لیے عام حالات میں اس درود کو پڑھنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قبر مبارک کے قریب پڑھے گئے درود سلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں، اس لیے روضہ اقدس کے قریب یہ خطاب درست ہے اور اس درود کا پڑھنا بھی درست ہے۔ اب بعض لوگ اس درود کو اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ بات یاد رہے کہ یہ بھی قرآن و سنت اور حضرات صحابہ کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ان سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، بلکہ یہ اپنی طرف سے آذان کے کلمات میں اضافہ ہے، اس لیے یہ بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس درود کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، اسی کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، اسی کی اشاعت کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں احادیث سے ثابت درودوں کو اتنی اہمیت اور مرتبہ نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ حالانکہ جو درود شریف احادیث سے ثابت ہے وہ دیگر تمام خود ساختہ درودوں سے بہتر، اہم، افضل اور بڑھ کر ہیں۔ اس لیے احادیث سے ثابت شدہ درودوں کو ترک کر کے یا غیر اہم سمجھتے ہوئے دیگر غیر ثابت شدہ درودوں کو اہمیت دینا شرعی اعتبار سے غلط طرز عمل ہے جس کی اصلاح واجب ہے۔ لہذا اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ مروجہ صورتحال میں درود حبیب پڑھنا اور اس کی اشاعت کرنا درست نہیں، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔